اور محمد والے محمد صلوات. نعرہ حیدری. ہم یجیب حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا رب العزت نے رحمان و رحیم و کریم ہونے کے واسطے سے، اپنے شافی ہونے کے واسطے سے، اپنے رب ہونے کے واسطے سے، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ السلام علیہ امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام محمد باقر امام صادق امام سکال امام محمد تقی امام علی نقی امام کریم امام زمانہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سبحان اللہ. نیاز فاطمہ کو اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار عالم رب العزت تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں. جو بے روزگار ہیں مومنین و مومنات ان کو رزق حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولادیں عطا فرما. اور جن کے ابھی سہاگ نہیں ہوئے ہیں پروردگار عالم ان کا بندوبست کر جلدی پروردگار عالم. اور جملہ مومنین و مومنات کی جملہ جائز خواہشات کو دینی و دنیاوی کو پورا کرو اپنے رحمان و رحیم و کریم ہونے کے واسطے سے اور اپنے حبیب اور ان کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب ہم دعا کریں تو اتنی گہرائی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور وہ سن رہا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے. آپ نے واقعہ سنا. صلوات فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ بابا سے بلند سے اللهم صل علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ العظیم میری کوشش یہ ہے کہ کل تک اس موضوع کو ہم ختم کر دیں، اور آج جو پارٹ ہم کر رہے ہیں وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پروردگار عالم کہہ رہا ہے قسم کھانے کے بعد کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. خسارے کی تفصیل کے اوپر میں نے ابھی گفتگو نہیں کی، اور انشاءاللہ تعالی آخری مجلس میں یا کنکلوژن میں بیان کروں گا. لیکن ایک تفسیر میں انوار النجف مجھے لگتا ہے، شاید انوار النجف میں غالباً 2-3 تفسیروں میں نے اس کی تفسیر پڑھی اور اس میں ڈیپتھ میں ریسرچ کیا، لیکن غالباً انوار النجف میں انہوں نے بڑی اچھی تفسیر کہ خسارہ جو ہے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا خسارہ شروع ہو جاتا ہے. وہ خسارہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں ایک آدمی کھڑا ہوا برف بیچ رہا تھا. غور سے سنیں، برف بیچ رہا تھا، اور وہ یہ پکار کے کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، اس شخص کی برف پگھلتی جا رہی ہے، اس کو خسارہ ہو رہا ہے کہ اور یہ ہے خسارہ. ہر روز انسان اپنی زندگی کا ایک دن گنوا دیتا ہے. اب اگر وہ نیک کام میں گنوائے تو اچھا ہے، اور اگر برے کام میں گنوائے تو اس کے لیے خسارہ ہے. اب اس کی تہ میں پہنچنے کی تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے، اور سورۃ العصر ایکچولی جس طرح سے ہم پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اس طرح سے یہ بھی سورت پورے قرآن کا نچوڑ ہے. پروردگار عالم خسارے کو کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خسارہ تو جب ہوتا ہے جب کہ کوئی نفع ہو. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوا تھا تو کیا اپنے ساتھ کوئی سرمایہ لایا تھا؟ کوئی دولت اپنے ساتھ لے کے آیا تھا کہ وہ اگر ہاتھ سے نکل گئی تو خسارہ ہے؟ پروردگار عالم تو عالم الغیب ہے، وہ مستقبل کو بھی جانتا ہے اور ماضی کو بھی جانتا ہے. در حقیقت وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. ماضی، حال، مستقبل. فلسفی یہ کہتے ہیں، ایک طرح سے سینس بھی بنتا ہے، کہ ایک سیکنڈ جو آپ گھڑی میں دیکھتے ہیں اس کے بھی فریکشنز کر دیے گئے 100 ٹائمز. اور جب آپ مون کے اوپر لینڈنگ کرتے ہیں تو اس کے بھی فریکشنز کر دیے گئے فردر مور. تو حال تو ہے ہی نہیں، یہ وقت آیا اور یہ ادھر سے گزر گیا، یعنی یا تو پاسٹ ہے یا فیوچر ہے، حال تو ہمیں ملتا ہی نہیں. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اس موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں جو کامیاب ہوئے، جو گزشتہ مجلسوں میں نے بیان کیا. آج بات ہو رہی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. تو یہاں پہ پورے سورے کے اندر 6 چیزیں ہیں، جس میں سے کہ 4 احکامات ہیں: عمل صالح اور ایمان. تو
پروردگار عالم پہلے ہی سے یہ بتا رہا ہے کہ جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا عمل صالح قبول نہیں ہے. کیا بات. اب جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لے کے آیا آدمی اور پھر عمل صالح کرے، تو جب انسان پیدا ہوا ہے اپنی مرضی سے یا کسی اور کی مرضی سے، اگر انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے تو وہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، میں بھی جانتا ہوں. پروردگار عالم کی مرضی سے جب پیدا ہوا ہے اور پروردگار عالم یہ چاہ رہا ہے کہ وہی انسان کامیاب ہے کہ جو ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کرے، تو یقیناً پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا ہے کہ ایمان کو ہم تک پہنچایا ہے تاکہ ہم اس ایمان کے ساتھ محمد وآل محمد صلوات. اس ایمان کی بنیاد کے اوپر جب ہم عمل کریں تو وہ اللہ کی درگاہ میں قابل قبول ہو، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہے. اب اس دور کے لیے ایک نیا چیپٹر میں کھول رہا ہوں، جو کہ میں بات کرتے رہتا ہوں، اور آج کل ایک بڑی قیامت ہے، وہ یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور بڑا اسکول آف تھاٹ ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. میں کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے، یوتھ سے بات کرتا رہتا ہوں. میرا ایک طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا. لوگ کافی حد تک اس بات کے اوپر کنونس ہیں کہ شیطان زیادہ قوی ہے رحمان کے مقابلے میں. جو دین کا علم نہیں رکھتے، جن کو معرفت دین نہیں ہے، ان میں بھی بہت سے ایسے مسلمان ہیں، یعنی ایسے نوجوان جن کو کہ دین کی معرفت نہیں ہے. وہ تو ہماری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ایسی کیوں نہیں دی کہ ان کو یہ معرفت ہو کہ ایک رب العزت ہے. لیکن عام طور سے یہ تو آپ نے بھی سنا ہے کہ یہ ڈیول ورشپ ایک بڑا طوفان چڑھا ہوا ہے، اور یہ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر اور ادھر موویز ہیں سب کچھ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوی کون زیادہ ہے؟ شیطان زیادہ قوی ہے یا رحمان زیادہ قوی ہے؟ کیونکہ عمل صالح کے لیے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئندہ اگر کبھی کسی کو، کیونکہ میں ان حالات سے دو چار ہوا ہوں کہ مجھے ڈیبیٹ کرنی پڑی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بنیادوں کو میں مضبوط کروں، تاکہ اگر آپ کی، اور وہ اتنے اسٹرانگ آرگومنٹس لے کے آتے ہیں کہ اگر آپ کو عدالت اور توحید کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہے تو آپ کو چت کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے صلوات محمد کیونکہ ان کو تعلیم یہ دی گئی. شیطان تو ہر طرح سے، ہر طرف سے اٹیک کرے گا انسان کے اوپر، کیونکہ اس نے وعدہ ہی شیطان نے اللہ سے یہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو یہ کہ لوگ دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں، اگر اللہ ہوتا تو لوگ بھوکے کیوں مرتے؟ اتنے لوگوں کے خون ہو رہے ہیں، اور خون تو آلموسٹ ہاف ورلڈ سے زیادہ تو لوگوں نے انسانوں نے انسانوں کو قتل کیا. سب سے زیادہ وحشی جانور تو انسان ہے. کوئی جانور اتنا وحشی نہیں ہے جتنا انسان ہے. اور اسی وجہ سے اللہ نے ہر بندے کو انسان نہیں مانا ہے. جس کا عمل وحشیانہ ہو، جس کا عمل درندانہ ہو، پروردگار عالم اس کو انسان کی صف میں نہیں کاؤنٹ کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، ظالم ظلم کر رہا ہے، اور آج سے نہیں، حابیل اور قابیل کے دور سے، نمرود، فرعون، ایک سے ایک، اور آج بھی نمرود اور فرعون موجود ہیں، اور قیامت تک نمرود اور فرعون موجود رہیں گے. تو یہ کیا قیامت ہے، یہ کیا بات ہے کہ اللہ یہ ظلم دیکھ رہا ہے اور مظلوم کو بچاتا نہیں، ظالم کو ختم نہیں کرتا. لیکن پہلے ہی دن جب پروردگار عالم نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا ملائکہ سے، اور شیطان نے انکار کیا تھا، تو اس نے مہلت مانگی. تو اب کیا چیز ہے
کہ اللہ کا بھی ایک پلان ہے. جس طرح سے پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا سبحان اللہ. اس طرح سے اس نے کوئی چیز بغیر پلاننگ کے نہیں کی ہے. اب اگر لوگ مر رہے ہیں تو اللہ کو اگر مارنا ہوتا تو پیدا ہی کیوں کرتا؟ پیدا ہی نہیں کرتا. لیکن اللہ کا ایک پلان ہے. جب اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو تمہاری نیکی کا اجر دوں گا. اب میں آپ کو 2 منٹ کے لیے گزشتہ مجلسوں کی طرف لے کے جاتا ہوں. فطرت کیا ہے؟ ایک بیبی، نیو بورن بیبی پیدا ہوا، آپ نے اس کو کمرے میں لٹایا، بیبی رونے لگا، ماں نے آواز دی، کمرے میں آئے، ماں نے آواز دی. وہ بیبی جو ابھی نہ بولنا جانتی ہے، نہ چلنا جانتی ہے، نہ لینگویج آتی ہے، کوئی چیز اس کو ابھی نہیں معلوم، وہ رونا روک کے دیکھتی آواز کدھر سے ہے. اس میں یہ سمجھ ہے کہ کوئی ہے، میرا دیکھنے والا کوئی ہے، اور پھر مڑ کے کوشش کرتی ہے وہ بیبی کہ وہ دیکھے کہ کہاں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ بھی ہے. یہ نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان پیدا ہو اور اس کو نیچرل انوائرمنٹ میں چھوڑ دیا جائے اور ایکسٹرنل فورسز اس کے اوپر کام نہ کریں تو وہ فطرت کے اوپر رہے گا اور کوئی بدکاری نہیں کرے گا. کیا بات. لیکن یہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ لوگوں کو اور بچوں کو دوسری طرف یعنی برائی کرنے کے لیے مائل کر دیتے ہیں. مثلا یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، وہ بھی جو سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ انہیں سمجھائیے. کہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ بچوں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور ان کو بتایا کہ دیکھو پیشاب نہیں کرنا ڈائپر کے علاوہ، اور اگر لگے تو بتانا. ریسرچ کی کہ یہ کیا ہوتا ہے، کہ یہ ریئیکٹ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کر دیا. کھیل میں مصروف ہوئے تو کھیل اتنا پسند آیا، فطرت ہے بچے نے، وہ بھول گیا اور گستاخی کر دی، ڈائپر ویٹ ہو گیا، اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں کرنا، اور ان کو جھوٹ بولنا نہیں سکھایا اور کبھی کوئی سزا نہیں دی. تو نیچرل انوائرمنٹ میں اس کو رکھنے کے بعد جب اس سے پوچھا کہ تم نے کر دیا تو بچہ کہتا تک کر دیا، جھوٹ نہیں بولتا. لیکن جب اس کو اسپینک کیا اور اس نے جب چہرہ دیکھا کہ میرے یس کہنے سے معاملہ بگڑ جاتا ہے تو وہاں وہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنی طرف کی باتیں نہیں. وہاں سے یہ جھوٹ بولنا شروع کرتا. تو یہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں یہ انسان کو غلط کام کرنے کے لیے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجبور کرتی ہے، لیکن ملتفت کرتی ہے. تو پروردگار عالم کا بھی ایک پلان ہے. اس پلان کے تحت پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا اور انسان کو خلق کیا، ملائکہ کو بھی خلق کیا، جنہ کو بھی خلق کیا، حیوانات کو، نباتات کو، جماعتات کو، سب کو خلق کیا. لیکن اور ہر ایک کو نفس کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ہر ایک کو نفس نہیں دیا. مثلا ملائکہ کو پروردگار عالم نے عقل تو دی ہے، نفس نہیں دیا. عقل دیا اسی لیے تو اکثر و بیشتر انہوں نے سوال کیا کہ تو ایسوں کو پیدا کر رہا ہے جو زمین پہ خوریزی کرے گا. ہاں، یا مختلف مقامات پہ ملائکہ نے سوال کیے ہیں، وہ عقل کی بنیاد کے اوپر سوال کیے، لیکن نفس نہیں دیا ہے. جنات کو اور شیطان کو نفس دیا ہے، حیوانات کو نفس دیا ہے. اب مثال دوں گا، آپ بھی وہیں سے ہیں، انہی ملکوں سے جس ملک سے میں ہوں، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ چڑیا نے گھونسلہ بنایا. چڑیا نے جو گھونسلہ بنایا وہ پروردگار عالم نے اس کو وہ اتنی عقل دی کہ اتنی عقل سے اب جب اس کو انڈے دینے ہیں تو وہ گھونسلہ بنایا، وہ اس کی عقل ہے. تو سائنس میں اس کو کہتے ہیں انسٹنکٹ. سائنس اس علم کا نام ہے جہاں پہ تجربات سے علم حاصل کیا جائے. جس چیز میں اب آج آپ دیکھیے کہ ہر فیلڈ کے اندر تجربات ہو رہے ہیں، تو ہر چیز سائنس ہوتی چلی جا رہی، کیونکہ تجربات کی بنیاد کے اوپر. پہلے جب تجربات نہیں تھے تو بہت سی چیز آرٹس ہوتی تھی. اب صرف آپ فلاسفی کو ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن سائیکالوجیکل ایکسپیریمنٹس بھی ہوتے ہیں. تو اب تقریباً ساری چیزیں سائنس بن گئی ہیں، یعنی ادب بھی سائنس ہے کہ اس کے اندر بھی تحقیق ہو رہی ہے. تو چڑیا کو جو آپ انسٹنکٹ کہیے
یا اس کو یہ عقل دی ہے، لیکن اس کو یہ بھی عقل دی ہے کہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایک تو یہ عقل دی ہے کہ گھونسلہ بنائے، پھر اپنے بچوں کی حفاظت۔ اب اگر کوا آ کے، اور یہ میری آنکھوں کی دیکھا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، وہاں پہ ہندوستان پاکستان میں کوے یا بڑی چڑیاں آ کے چڑیا کا انڈا کھا لیتی ہے۔ اگر چڑیا کا انڈا کھا لے اور اگر چڑیا نے اسے دیکھا ہے تو چھوٹی سی چڑیا کوے کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ کوا اس سے 8 گنا زیادہ بڑا ہے اور یہ چھوٹی سی چڑیا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور کوا اسے بھاگتا ہے۔ کیوں؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ حق کی طاقت ہے۔ حق چاہے ایک ہو ہزاروں کے مقابلے میں، لیکن باطل ہمیشہ کمزور ہوگا اور حق سے اپنی منہ کو چھپانے کی کوشش کرے گا، یہ ہے حق۔ لیکن وہ نفس ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا بچہ کھایا اور اس کی نفس کو تباہ کیا، تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے اس کے اوپر اٹیک کر رہی ہے، یہ اس کا نفس ہے۔ تو جس کو جیسا پیدا کیا اس کی وسعت کے مطابق ان کو نفس دیا۔ حیوانات کو بھی اس لیے دیا کہ اگر ایک بیل دوسروں کے بیل کو مارتی ہے تو وہ نفس کی وجہ سے، اور ان کا حساب محشر کے اندر ہوگا۔ اور جتنی عقل دی تھی، عقل اتنی دی ہے کہ تم سبزہ کھاؤ، لیکن اگر اپنے مالک کے فیلڈ سے نکل کے دوسرے کے یہاں کھائے گی بیل، تو اس کا حساب کتاب اس کے مالک کے اوپر ہوگا کہ تم نے اس کو کھلا چھوڑا تھا۔ لیکن بیل کو نہ آپ کورٹ میں بلائیں گے، نہ اس کو کوڑے لگائیں گے، نہ کوئی ایسی۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو اس میں کامل کیا ہے، اس لیے انسان کا حساب کتاب ہے۔ اور انسان سے کہہ دیا کہ تم کو میں نے عقل دی۔ پروردگار عالم نے جب آدم کو خلق کیا، سروات میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چاہ رہا ہوں کہ آج اس کو کمپلیٹ کروں انشاءاللہ تعالی اب وقت کے اندر ایک مرتبہ سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار عالم نے جب آدم کو خلق کیا تو جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ یہ 3 چیزیں لے جا کے آدم کو دو، ان کو پیش کرو، کہ ان سے کہو کہ اس میں سے ایک چیز رکھ لیں، 2 چیزیں واپس کر دیں۔ جبرائیل لے آئے۔ کیا چیزیں تھیں وہ 3؟ عقل، علم اور حیا۔ پروردگار عالم نے آپ کو یہ بھیجا ہے تحفہ، ان میں سے آپ ایک رکھ لیجئے اور 2 کو واپس کر دیجئے۔ آدم نے دیکھا عقل، علم اور حیا، تو آدم نے عقل کو رکھ لیا۔ اگر میں عقل کو رکھتا ہوں، علم اور حیا کو تم لے جاؤ۔ جب علم سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، تو اس نے کہا سوری، جہاں عقل ہوتی ہے وہاں میں ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اچھا، اب جبرائیل کو حکم تھا کہ لے کے آؤ۔ ممکن ہے یہ پروردگار عالم ان کا امتحان لے رہا ہو ہمیں بتانے کے لیے۔ نبی کا کیا امتحان لے گا؟ تو جانتا ہے کہ کس معیار کا نبی ہے۔ پھر اب حیا سے کہا کہ حیا چل میرے ساتھ اللہ کے پاس۔ حیا کہہ رہی آئی ایم سوری جبرائیل، جہاں عقل ہوتی ہے میں وہیں رہتی ہوں۔ اب حیا کا کیا درجہ ہے؟ ایمان میں نصف حصہ حیا کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں حیا ہوگی، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ لیکن اگر حیا ہوگی تو جھوٹ نہیں بولے۔ کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ مومن یہ گناہ کرے گا؟ ممکن ہے۔ یہ گناہ کرے گا؟ ممکن ہے۔ یہ گناہ کرے گا؟ کئی گناہ گنا دیے۔ پھر پوچھا کیا جھوٹ بولے گا؟ کہا ممکن نہیں ہے۔ مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور میرے مولا کا، میرے آپ کے مولا کا، مولا متقیان کا قول ہے کہ تمہیں اگر سزا ملنی ہے سچ بول کے تو سچ بول کے سزا لو، برداشت کرو، لیکن جھوٹ بولنا نہیں بولنا، کیونکہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے دل کے اوپر، جو میں نے بتایا، نفسیات کا اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک نفس ہے، وہ اس کے اوپر آپ اس کو زخمی کرتے جائیں گے، زخمی کرتے چلے جائیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ نفس مر جائے گا، اور پھر آپ جتنی برائیاں کریں گے اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میں برائی کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم کی مشیت یہ تھی کہ پروردگار عالم انسان کو وہ درجہ عطا کرے جو وہ ملائکہ سے سرپاس کر جائے، یعنی ملائکہ سے افضل ہو جائے۔ ملائکہ سے افضل ہونے کے لیے کوئی تو ایسی صورت ہونی چاہیے پروردگار عالم کو جسٹیفیکیشن کے لیے کہ دیکھو اس بنیاد کے اوپر ملائکہ سے، تم لوگوں سے افضل یہ انسان ہے۔ پروردگار عالم نے اس وجہ سے ان کو نفس دیا، اور نفس دینے کے بعد پروردگار نے کہا کہ اگر یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے،
اگر تم نے صحیح کیا تو تمہارے درجات بدل ہوں گے، غلط کیا تو تمہارے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے. اور اس میں یہ سارا کام جو کائنات کو خلق کرنا، یہ پروردگار عالم. اب میں چھٹے امام اور امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام، دو ائمہ کی روایت کہ پروردگار عالم کے جتنے کام ہیں سب مشیت سے ہیں، یعنی وہ اس کا ایک پلان ہے. اس مشیت کے دو حصے ہیں. ایک مشیت کا حصہ، دو حصے ہیں، وہ ہیں ارادہ. ایک ہے ارادہ حتمی اور دوسرا ہے ارادہ عزم. ارادہ حتمی وہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو کام کرنے کی اجازت دی، لیکن جو اس کا ارادہ حتمی ہے وہ کسی صورت میں نہیں بدلا جا سکتا. لیکن ارادہ عزمی جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے. مثلا سب سے بہتر مثال قرآن کی ہے، تاکہ پھر مجھے زیادہ دلیلیں نہ پیش نہیں کرنی پڑے اور آپ لوگوں کو زیادہ زحمت نہ ہو، لیکن آپ لوگوں کو ایک سلوات کاسٹ کرتی ہے. کتنا اچھا سودا ہے، کتنا اچھا سودا، دنیا اور آخرت کا سودا. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا مثلا پروردگار عالم کہتا ہے کہ کائنات کا پتہ بھی نہیں ہلتا، قرآن. اور ہمیں یہی دلیل، وہ لوگ ہمیں جو نامسلم ہیں مجھے یہ دلیل دیتے ہیں، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے اور مسلمان بھی دیتا ہے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ بھی حرکت نہیں کرتا اللہ کی مرضی کے بغیر. تو یہ لوگ جو مر رہے ہیں، جو فاقے کر رہے ہیں، فیمن ہوا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی بھی دو ہیں. ایک وہ مرضی ہے کہ جو حتمی ہے وہ بدلے گی نہیں، حتمی، اور جو عزمی ہے وہ بدل جائے گی. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حتمی مرضی یہ ہے کہ انسان کو موت آنی ہے. اب آپ دعا کر کے اور صدقہ دے کے اپنی موت کو حیات کی طولانی میں بدل سکتے ہیں. واقعات موجود ہیں. آپ نے صدقہ نکالا، پیغمبر نے کہہ دیا تھا مر جائے گا. چونکہ میں بیان نہیں کروں گا، آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہہ دیا، حضرت موسیٰ نے کہہ دیا مر جائے گا. لوگ پہنچے دوسرے دن دیکھنے کے لیے کہ بھئی کیا ہوا. دیکھا وہ تو زندہ ہے اور رات شادی بھی تھی. نبی نے کہہ دیا کہ یہ مر جائے گا، آج شادی کر رہا ہے کل مر جائے گا. لوگوں نے کہا یا نبی اللہ وہ تو زندہ ہے. کہا کہ ذرا کہ دیکھو ذرا پلنگ کے چارپائی کے آر پار دیکھو، تکیہ اٹھایا تو سانپ چھپا ہوا تھا، مردہ. آپ نے کہا کہ وہ سانپ اس کو ڈسنے والا تھا، لیکن بیوی نے صدقہ نکال دیا تھا. صدقہ نکالنے کی وجہ سے پروردگار نے اس کی موت کو آگے بڑھایا. محمد والے محمد صلوات. لیکن موت آنی ہے. بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، فاقے ہوئے ہیں اس کے اندر، بڑے شدید فاقے، لوگ فاقوں سے مر رہے تھے. ایک عورت تھی، اس کا ایک بچہ بھی تھا. اس نے کہیں سے روٹی کے چند ٹکڑے، کیونکہ زندگی مشکل تھی، لوگ فیمن کی وجہ سے مر رہے تھے جیسے آج بھی مر رہے ہیں. چند ٹکڑے جمع کیے اور ایک بچہ اس کے پاس آیا. اس نے کہا ہے بی بی میں بھوک سے مارا جا رہا ہوں، اگر کچھ روٹی ہو تو مجھے دے دے. یہ بیوی بھی دودھ سے مر رہی تھی اور اس کا ایک بچہ تھا، اس کو دودھ بھی پلانا تھا. قیامت ہے نا. اس کے دل کو برداشت نہیں. جب اس کے دل کو برداشت نہیں ہوا، اس نے جو روٹی کے ٹکڑے تھے اس کو دے دیے. روٹی کے ٹکڑے اس کو دے دیے. اور اب جب گھر جا کے دیکھتی ہے تو اس کی چرپائی کے نیچے ایک مرا ہوا سانپ. یہ متحری کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں میں. مرا ہوا سانپ. تو معلوم ہوا کہ نبی نے بتایا کہ چونکہ تو نے وہ صدقہ دے دیا تھا، اس وجہ سے پروردگار عالم نے تیرے بچے کو زندگی دے دی، ورنہ وہ بچہ مر جاتا. اب میں یہاں پہ سورہ احلاطہ سے فائدہ اٹھا کے مومنین کے دلوں کو تازہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن مومنین کے دلوں کو تازہ کرنے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھیے جناب، پروردگار عالم کتنا غنی ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. پروردگار معبود تو ہم کو اپنی اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. پروردگار عالم بس بیٹھا ہے اس انتظار میں کہ ہم نیکی کریں اور وہ اپنی جھولی کھولے.
پروردگار کہتا ہے کہ جس کی اپنی ضرورت ہو، سورہ احلاطہ، جس کو اپنی ضرورت ہو اور اپنی ضرورت کو روک کے جب وہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو میں خجل ہوں گا آخرت میں اس کا حساب کرنے کے لیے، بغیر حساب کے اس کو پاسپورٹ۔ کیسا رحیم ہمارا، کیسا کریم ہمارا خدا ہے۔ لیکن یہ معرفت ان واقعات کے سننے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اپنی دل کی گہرائیوں کو آپ بڑھائیے، صلوات پڑھیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ معرفت حاصل کرنے کے لیے، قربت اہل بیت کے لیے صلوات اور استغفار یہ بہت بڑے نسخے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، استغفار پڑھتے چلے جائیں۔ پروردگار عالم آپ کی جملہ بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بے روزگاری کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے، اسے صدقے سے اور استغفار کرنے سے اور صلوات سے۔ اور ایک آپ کو نسخہ دیتا چلا ہوں، نامعلوم زندگی کب تک ہے، میں چاہتا ہوں جو کچھ ہے میں پیش کر دوں۔ اور میں ایسے مومنین کو جانتا ہوں، آج میں نام لے سکتا ہوں لیکن چونکہ یہ راز کی باتیں میں نہیں بیان کر سکتا، ایسے مومنین ہیں کہ اگر ان کی مشکلات ہوتی ہیں تو پروردگار عالم حجابات ان کے سامنے پیش کر دیتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اور یہ رسول کی حدیث ہے کہ جو رزق حلال کھائے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا، 40 دن رزق حلال کھائے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے، کوئی نماز شب کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسی کوئی، بس واجبات کی ادائی، رزق حلال۔ اور ایک آئٹم میں بڑھا رہا ہوں، زیارت عاشور۔ کیا چیز ہے، آپ کریں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نبی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ 40 دن کے بعد پروردگار عالم حجابات کے پردے اٹھانا شروع کر دیتا ہے ایسے مومن کے اوپر۔ بس اور کیا چاہیے ہمیں؟ خیر، تو اب وہ کیا چیز ہے پروردگار عالم کی؟ وہ مشیت ہے۔ تو بات یہ بھی کہ جو مشیت حتمی ہے، وہ جیسے موت، وہ کوئی انسان بدل نہیں سکتا۔ دوسری مثال، قیامت کا دن، وہ کوئی نہیں بدل سکتا کہ قیامت کب آئے گی، وہ صرف اللہ کا پلان ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جن کی مثال ہے، لیکن ارادہ عزمی کیا ہے؟ ارادہ عزمی یہ ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ نہیں کرو، اور اسی کے اندر بزرگی بھی ہے اور بلندی بھی ہے اور پستی بھی ہے۔ جیسے کہ اس نے شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو، اور ملائکہ کے ساتھ، شیطان سے ملائکہ سے سب سے کہا کہ سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ کر لیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کیا پروردگار عالم اس بات کے اوپر قادر نہیں تھا کہ شیطان بھی سجدہ کرتا؟ اللہ اس بات پہ قادر تھا، اور اسی لیے وہ کہہ رہا قرآن میں کہ پتہ بھی نہیں ہلتا سوائے بجز کہ میری مرضی ہو۔ تو وہ اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ پتے کو ہلنے کی جو طاقت دی گئی ہے وہ اللہ کی رضا سے ہے۔ شیطان میں جو یہ طاقت ہے کہ وہ کہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ اللہ نے اس کو طاقت دیا۔ اگر اللہ اس کو یہ طاقت نہ دیتا تو وہ بول نہیں سکتا تھا، اللہ اس کو اگر خلق نہ کرتا تو وہ زندہ نہ ہوتا، اللہ اس کو مار سکتا تھا۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ پاؤں میں جان دی ہے، روح دی ہے، عقل دی ہے، چونکہ یہ اس نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ عمل لا سکے، وہ عمل کرنے کی مرضی اس کی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ یہ عمل حتمی نہیں ہے بلکہ عزمی ہے۔ اب شیطان نے چونکہ سجدہ نہیں کیا تو اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اگر یہ سجدہ نہیں کرے گا تو یہ سب عذاب آئے گا، اور اگر اس نے سجدہ کیا تو رحمت میں آ جائے گا۔ دوسری مثال، محمد صلی اللہ انسان کو پروردگار عالم نے نفس کے ساتھ پیدا کیا۔ نفس کا سب سے بڑا جوہر کیا ہے؟ انسان کو یہ خواہش دی کہ اولاد ہو، گھر ہو، بار ہو، کنبہ ہو۔ اسی لیے تو آدم کے ساتھ ہوا کو خلق کیا کہ دنیا آباد ہو۔ دنیا آباد، انسان کی آنکھوں کی نگاہوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ نگاہوں کی ٹھنڈک ہے اولاد۔ سب سے بڑی نگاہوں کی ٹھنڈک ہے اولاد، اور ماں باپ کو وہ جذبہ دیا ہے
کہ ماں باپ جب بچہ بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں پروردگار عالم میری زندگی اس کو مل جائے. والدین اپنی ہر چیز اولاد کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہر وقت. لیکن کربلا کی بیویاں ایسی تھیں کہ اپنے جگر گوشوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. یہ کیا فطرت تھی کہ ان کو اپنی فطرت اور اپنے نفس کے اوپر کیا معیار تھا. اسی لیے کہ رسول نے کہا تھا کہ میرے اصحاب ایسے ہوں گے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے زیادہ افضل. ایک ایک شہید کربلا کا میں کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ایسے نہیں تھے. انبیاء نے احتجاج کیا. تو یہاں پہ زینب کبریٰ سلام اللہ ام المصائب شب عاشور ہے. امام حسین علیہ السلام خیموں کا طواف کر رہے ہیں. اصحاب نمازیں پڑھ رہے ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہیں. ایک ایک بیوی کے خیمے کے پاس جاتے ہیں. ایک ایک بیوی اپنے جگر گوشے کو بٹھا کے اگلے دن کے لیے تیار کری ہے. بہن کے خیمے پہ گئے, دیکھا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی ہیں. ایک طرف اون ہے, ایک طرف محمد ہے. کہتی ہیں دیکھو تم کس کے, تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ جعفر. تم اور تمہارے نانا کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب. تم ایسے شجاع خاندان کے ہو. دیکھو یہ لوگ تمہارے ماموں کی جان لینے کی. دیکھو میں تم کو خوب دودھ نہیں بخشوں گی محمد, میں تم کو دودھ نہیں بخشوں گی. اگر تم سے پہلے علی اکبر چلے گئے, اگر تم سے پہلے قاسم چلے گئے, اور اگر تم نے جا کے پانی پی لیا, میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. ہاں یاد رکھو محمد, جو ہی جنگ شروع ہو سب سے پہلے اپنے مولا کے اوپر, اپنے ماموں کے اوپر جان نثار کرنے والے تم لوگ ہو. رات بھر سنتے رہے اور بار بار بچے اور محمد اٹھ کے کہتے رہے اماں جان آپ ہمیں کیوں ہمت بڑھا رہے ہیں, ہم سے اب برداشت نہیں, آپ بس ہمیں اجازت دے لے دیجیے. صبح سے جناب زینب اور محمد سے کہہ رہی ہیں کہ جاؤ جنگ کے لیے, جاؤ جنگ کے لیے. آخر جناب زینب نے امام حسین کو بلایا, کہا بہن اور محمد کو اجازت دے دو. آپس میں بھائی بہنوں کی بات ہوئی, تکرار ہوئی. امام نے اجازت دی اور محمد چڑھے گھوڑوں کے اوپر اور جا کے وہ جنگ کی ہے. اور محمد, اور یہ اطفال میں آتے ہیں, یہ جوانوں میں نہیں آتے, بچوں میں آتے ہیں. ہاں حضرت قاسم سے بڑے تھے. وہ جنگ کی ہے کہ عمر سعد کے خیمے کو جا کے گرا دیا, اور گرانے کے بعد قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے کہ وہ خیمے کے پیچھے سے نکل گیا. اور وہاں پہ پیچھے دریا فرات لہریں مار رہا تھا. ان لوگوں نے پانی دیکھا اور کہا کہ افسوس کہ ہم اپنے ماموں کے پاس پانی لے جا سکتے. جب لوگوں نے گھر کے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور جن کو شہید ہوئے ہیں, تو ان دونوں نے آن و محمد نے کہا کہ یا ماموں سلام علیکہ, ہماری مدد کو پہنچو. حضرت عباس امام حسین آئے, اپنے جگر کے گوشوں کو بھتیجوں کو لے کے خیمے میں لٹا دیا. جب خیمے میں لٹایا تو جناب زینب بیبیوں کو لا کے ماتم نہیں کر رہی ہیں بلکہ سجدہ شکر کر رہی ہیں. پروردگار عالم تیرا احسان ہے کہ میں حسین ابن علی کے اوپر اپنے بیٹوں کو صدقہ کر سکوں. الہی وسیدی و ماتم حسین. یا حسین ممنین آپ لوگ راستہ دے دیں. ہمارے برادران جو ہے تشریف لائے ہیں نوحہ خوانی کے لیے, زنجیر کا ماتم کریں گے. تھوڑا سا راستہ دے دیں.